کیا ہوا جب دو باطلوں نے سرنگ بنا کر روضہ رسول تک پہنچنے کی کوشش کی؟ یہ بات اس دور کی ہے جب مسلمانوں کی دو خلافتیں ایک ساتھ قائم تھی۔ اتہاس میں ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ بغداد میں خلافت عباسیہ اور مصر میں خلافت فاطمی کی حکومت تھی۔ اس کی وجہ مسلمانوں کا آپسی اختلاف اور شیعہ سنی کا بٹوارا تھا۔ خلافت عباسیہ سنی مسلمانوں کی اور خلافت فاطمی شیعہ مسلمانوں کی خلافت تھی، اور شاید ان دونوں کے ایک ساتھ ایک ہی دور میں موجود ہونے کی وجہ سے دونوں ہی خلافت کافی کمزور ہو گئی تھی۔ لیکن کمزور ہونے کے باوجود اپنی آخری سانسیں لے رہی خلافت عباسیہ خلافت فاطمی سے زیادہ طاقتور تھی۔ اس کی وجہ تھی خلافت عباسیہ کی آزاد سلطنت، سلطنت زنگی، اور سلطان حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جس میں آپ سلطان سے دو لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، نور الدین مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ پہلی بار خواب دکھنے پر سلطان شکرانے کے نفل پڑھ کر سو جاتے ہیں، لیکن جب انہیں یہی خواب 3 بار دکھا تب انہوں نے مدینے کی جانب روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ سلطان نے مدینہ پہنچ کر روضہ رسول پر حاضری دی، اور اس کے بعد اہل مدینہ کو اکٹھا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں تحفے بانٹنے کا اعلان کیا۔ لوگوں کا مجمع آتا گیا اور سلطان تحفے تقسیم کرتے گئے۔ سلطان نے ہر چہرہ غور سے دیکھا، لیکن انہیں وہ 2 چہرے نظر نہیں آئے جو انہوں نے خواب میں دیکھے تھے۔ آخر میں سلطان نے پوچھا، کوئی باقی تو نہیں رہا؟ جس پر حاضرین نے بتایا 2 آدمی ہیں جو بہت ہی نیک اور خدمت گزار ہیں، ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، فیاض اور مہمان نواز ہیں، نہ کبھی کسی سے کچھ لیتے ہیں نہ کبھی کسی کو ستایا ہے۔ اس پر سلطان نے کہا، سبحان اللہ، مجھے بھی ان سے ملنا ہے، بتاؤ مجھے وہ کہاں رہتے ہیں؟ بتایا گیا وہ روضہ رسول کے بالکل نزدیک ایک مکان میں جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں ایک دیوار کے ساتھ ہے۔ اتنا سنتے ہی سلطان سمجھ گئے اور کہا، مجھے ان کے گھر لے چلو۔ سلطان نے ان دونوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن اپنے غصے پر قابو رکھا اور ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ اس دوران سلطان ان کے گھر کا معائنہ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے باطلوں کی آواز کانپ رہی تھی۔ نئے سامان کے بیچ سلطان کی نظر ایک قالین پر پڑی، اس پر مٹی کے نشان تھے۔ سلطان نے جیسے ہی قالین ہٹائی، اس کے نیچے موجود سرنگ ظاہر ہو گئی۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے، اور سلطان نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں۔ ان باطلوں کے پاس بھی کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا، ان کے حکمران نے انہیں مال و ظرف دے کر حاجیوں کے بھیس میں بھیجا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ انہوں نے بتایا وہ اپنے اس ناپاک منصوبے میں کامیاب ہونے ہی والے تھے، لیکن پتہ نہیں کیسے سلطان مکہ آ گئے۔ یہ سن کر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، کہا کہ ساری دنیا میں مجھے اس خدمت کے لیے چنا گیا۔ اس کے بعد سلطان نے ان دونوں کو موت کی سزا دی اور روضہ رسول کے چاروں طرف ایک خندق کھود کر اس میں پکا کام کروایا تاکہ آگے کبھی دوبارہ ایسا منصوبہ کامیاب نہ ہو۔